دیواروں میں قید روحیں۔ موسم خزاں کی ایک تاریک بے چین رات تھی جب احمد اور اس کا خاندان اپنے نئے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ پرانا حویلی جو انہیں بہت سستے داموں ملی تھی، ہوا میں تیرتی ہوئی نمی اور پرانی لکڑی کی بو سے بھری پڑی تھی۔ دیواریں نم تھیں، جیسے مسلسل روتے رہتی ہوں۔ احمد کی بیوی ثنا نے فوراً ہی محسوس کیا کہ یہ گھر زندہ ہے۔ رات کے پہلے ہی پہر ان کے چھوٹے بیٹے بلال نے اپنے کمرے میں ایک لمبی والی خالی آنکھوں والی خاتون کے بارے میں بتایا جو دیوار کے قریب کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ثنا نے اسے خواب قرار دے کر نظر انداز کر دیا، لیکن اگلی رات وہ خود اپنے کمرے میں اونچی بھنائی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے جگ گئی۔ آواز دیواروں سے آ رہی تھی، ایک پرانی زبان میں جس میں چھوڑ دو اور آزاد کرو جیسے الفاظ دہرائے جا رہے تھے۔ حالات دن بعد دن بگڑتے چلے گئے۔ گھر میں ٹھنڈک ہمیشہ رہتی، چاہے ہیٹر کیسے ہی چل رہے ہو۔ آئینوں میں صبح کے وقت پرے پرے سائے تیرتے نظر آتے۔ بلال اکثر راتوں میں چیختا ہوا اٹھتا، بتاتا کہ کالی آنکھوں والے چچا اس کے بستر کے نیچے سے اسے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احمد ایک منطقی شخص ہونے کے ناطے پہلے تو کسی کاربن مونو آکسائڈ لیا کا پرانے پائپوں کا مسئلہ سمجھتا رہا، لیکن جب ایک دن باورچی خانے میں چاقو خود بخود ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے سر کے پاس سے گزرے تو اس کا تمام منطقی فلسفہ دھڑام سے نیچے گرا۔ ثنا کی حالت زیادہ خراب تھی، وہ ہر وقت تھکے تھکے اور خوفزدہ رہتی اور اس کے ہاتھوں پر عجیب نشان ابھرنے لگے جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے اندر سے کھا رہی ہو۔ مدد کی تلاش میں احمد کو پتہ چلا کہ اس حویلی کا تعلق ایک پرانی طاقتور ڈائن زہرہ بی سے تھی، جسے مقامی لوگوں نے سنہ 1898 میں اسی حویلی کے تہخانے میں زندہ دیواروں میں چنوا دیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے شیاطین سے معاہدہ کر رکھا تھا اور نہ صرف بچوں کی قربانیاں دیتی تھی بلکہ ان کی روحیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے دیواروں میں قید کر لیتی تھی۔ اس کا خاتمہ ایک نامعلوم فقیر نے کیا تھا، لیکن اس نے مرتے دم لعنت بھی دی تھی کہ جو بھی اس گھر میں رہے گا وہ اس کی قید کردہ روحوں کا ابدی محافظ بن جائے گا، اور پھر ان کا شکار۔ یہ جان کر احمد کی رگوں میں خون جم گیا۔ ایک رات بلال مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ اس کے کمرے میں ایک دیوار جس سے ہمیشہ سیاہ پانی ٹپکتا رہتا تھا اب مکمل طور پر کھلی ہوئی تھی، جیسے کوئی گڑھا اندر سے گہرا گاڑھا بدبودار سیال بہہ رہا تھا۔ احمد اور ثنا نے ہمت کر کے اس گڑھے میں جھانکا تو انہیں سیڑھیاں دکھائی دیں جو زمین کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ نیچے اترتے ہوئے انہیں ہر طرف ہڈیاں بکھری ہوئی ملے اور دیواروں پر پراسرار علامات اور آیتیں کندہ تھیں۔ تہ خانے کے آخر میں ایک وسیع کمرہ تھا جس کے درمیان بلال بے ہوش پڑا تھا اور اس کے ارد گرد 5 سیاہ موم بتیاں جلا رکھی تھی۔ تب ہی ایک خوفناک آواز گونجی، تم بہت دیر سے آئے ہو۔ دیواروں سے زہرہ بی کا روحانی وجود نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کوئی واضح شکل نہیں تھی بلکہ تاریکی کا ایک مرتکز بھنور تھی جس میں سینکڑوں چھوٹے بچوں کے چہرے درد اور عذاب میں چلا رہے تھے۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ ایک در کھولنے کے قریب ہے جس سے اس کا ارباب ایک پرانا شیطان اس دنیا میں داخل ہو سکے گا اور اس کے لیے ایک زندہ خاندان کی مکمل قربانی درکار ہے۔ ثنا چیخنے لگی جب اس نے محسوس کیا کہ دیواروں سے سیاہ ٹپکتے ہوئے ہاتھ نکل کر اسے اور احمد کو کھینچ رہے ہیں۔ وہ دونوں بے بسی سے اپنے ہی گھر کی دیواروں میں سمونے لگے۔ لکڑی اور پتھر ان کے جسم کے گرد ایسے بڑھنے لگے جیسے زندہ ہوں، ان کی ہڈیاں چٹکنے لگے۔ احمد نے اپنی آخری نظر میں دیکھا کہ بلال اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں مکمل طور پر سیاہ تھیں اور اس کے منہ سے زہرہ بی کی ہی کٹیلی ہنسی نکل رہی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ محلے والوں نے شک کیا کہ خاندان چپکے سے کہیں چلا گیا۔ حویلی پھر سے خالی اور ویران پڑی تھی، لیکن رات کے وقت اگر کوئی قریب سے سنے تو وہ دیواروں کے اندر سے آہٹیں سن سکتا تھا۔ کبھی ایک دھڑکتی ہوئی دل کی دھڑکن، کبھی کسی کے رونے کی گھٹی ہوئی آواز، کبھی کسی کے چیخنے کی دبی ہوئی صدا۔ اور اگر بہت ہی زیادہ توجہ سے دیکھا جائے تو کچھ دیواروں پر انسانی چہروں کے ابھار نظر آتے جن کے منہ خوف کے مارے کھلے ہوئے تھے، آنکھیں ہمیشہ کے لیے دہشت میں جمی ہوئی تھے۔ اور کبھی کبھار ایک چھوٹے لڑکے کا سایہ کھڑکی پر نظر آتا جو باہر جانے کی بے چینی سے اشارے کرتا، لیکن اس کے پیچھے ہمیشہ ایک لمبی بھیانک شکل کھڑی ہوتی، اسے اندر کھینچتی۔ حویلی اب صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی قید گاہ بن چکی تھی جہاں 3 روحیں ابدی عذاب بھگت رہی تھیں، اور ایک بچہ اب صرف ایک برتن تھا جس کے اندر ایک پرانی
शरीर रूह अपने मुकम्मल ज़हूर का मुंतज़िर थी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर साल ख़िज़ां की इसी रात हवेली की एक खिड़की से सियाह रोशनी फूटती है और आसपास के गांव में एक बच्चा लापता हो जाता है। दीवारें मज़ीद रूहों के लिए भूखी हैं और ज़ोहरा बी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।